أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، یہ نیا پروگرام ہے، اس میں مجھے میوٹ کرنا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ چلیں، الحمدللہ ہم نے لاسٹ سیشن میں جو بڑی مشکل سے ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیت نمبر 62 آف سورہ الانعام۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرام آیت نمبر 63 آف سورہ الانعام۔ آیت نمبر 63 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ قل سے یعنی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل یعنی آپ کہہ دیجئے، من کا مطلب ہے کون، اس کا مطلب ہے ہو، تو قل من ینجیکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون آپ کو بچا سکتا ہے، انگلش میں کون آپ کو نجات دیتا ہے، who rescues you, who rescues you, who protects you from the ینجیکم۔ ینجیکم کے روٹ لیٹرز ہیں نون جیم واو، نجا ینجی تنجیتن، نجا ینجی تنجیتن کون سا فارم ہے؟ فارم 2، ٹھیک ہے؟ تو قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ who rescues you, who protects you from the darkness of the land and sea۔ یہ کسی کی سمیرہ انصاری، آپ کی فوٹو، آپ اپنا ویڈیو بند کر دیجئے پلیز، ریکارڈنگ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے پوچھئے کہ who rescues you، کون آپ کو نجات دیتا ہے، کون آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، من ظلمات، from the darknesses، ظلم کی جمع ہے ظلمات، البر والبحر، بر کا مطلب ہے لینڈ اور بحر کا مطلب ہے سی، اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بری اور بحری۔ تو ان سے پوچھئے، اردو میں ہے ان سے پوچھئے کہ کون نجات دیتا ہے اندھیروں سے، خشکی اور سمندروں کے۔ سمینہ آپ کا ویڈیو چل رہا ہے۔ تدعونہ تضرعا خفیا، تضرونہ کا مطلب ہے بند ہو گیا۔ تدعونہ، چلیں بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ تدعونہ، یو کال ہم، کس کو؟ اللہ کو، آپ اس کو پکارتے ہیں، جبکہ آپ اس کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تدعو کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ دال عین واو، دعا یدعو، دعاؤن یا دعوتن، جو ہم دعا کہتے ہیں یا دعویٰ کہتے ہیں وہی روٹ لیٹرز ہیں، دال عین واو۔ تدعونہ، یو کال ہم تضرعا و خفیہ، تضرعا کا مطلب ہے ہمبلی یعنی عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ کا مطلب ہے سیکریٹلی یعنی خفیہ طور پہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں خفیہ۔ تو انگلش میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، یو کال ہم یعنی یو کال اللہ ہمبلی اینڈ سیکریٹلی، جبکہ آپ پکارتے ہو اسی کو بہت ہی عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ یعنی کون آپ کو نجات دلاتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کون آپ کو نجات دلاتا ہے ان ظلمات سے جو کہ بر میں ہے اور بحر میں، جو کہ لینڈ پہ ہے اور سی میں ہے۔ پھر آگے ہے جبکہ آپ ان کو پکارتے ہیں عاجزی کے ساتھ بھی اور چپکے چپکے بھی۔ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یہ اب اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں لئن یعنی اگر آپ، surely if انجانا rescues یا saves us من ہذہ from this، یعنی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر وہ ہم کو بچائے گا from this من ہذہ لنکونن من الشاکرین، surely we will be from among the grateful ones، کہ یعنی جب آپ ہم کو بچا دیں گے، انجا ینجی انجا ان یعنی نجات دلانے کے لیے، انجا کے روٹ لیٹرز ہیں نون جیم واو، اور یہ فارم کون سا ہے؟ فارم 4، انجا ینجی انجا ان، یعنی جب ہم کو نجات دلا لیا یا جب ہم کو بچا لیا۔ اردو میں ہے اگر اس نے یعنی اللہ نے بچا لیا ہمیں اس سے، یعنی جس تکلیف میں آپ ہیں، تو ضرور ہم شکر گزار بن کے رہیں گے، ضرور ہم شکر ادا کریں گے۔ اب اس آیہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے عباد کو، اپنے سرونٹس کو، اپنے سلیوز کو کیا فیور کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر، جب وہ ہمیں نجات دیتے ہیں اس وقت جب ہم ان کو سب سے زیادہ ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں ڈارکنس میں
جبکہ ڈارکنیسز اللہ نے کہا. اور کون سی ڈارکنیسز؟ لینڈ کی ڈارکنیسز بھی اور سی کی بھی، بر کی بھی اور بحر کی بھی. یعنی کہ جب کبھی طوفان آ جائے، اندھیرا آ جائے، سیلاب ہو جائے، ان چیزوں میں. تو جب مشرکین عرب جب اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہم بہت زیادہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو وہ اپنے آئیڈلس کو بھول جاتے تھے. جن کی وہ بت پرستی جن کی کرتے تھے، ان کو وہ بھول جاتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ پکارتے کس کو تھے؟ صرف اللہ کو. صرف اللہ کو پکارتے تھے ایسے حالات میں. اور وہ کنفیس کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ہم اس وقت بے بس ہیں، بے کس ہیں. ایڈمٹ کرتے تھے اوپنلی کہ کوئی ہمیں اللہ کے علاوہ بچا نہیں سکتا ہے. تو اسی کے لیے ایسے وقت میں وہ پرومس کرتے تھے اللہ سے کہ اگر اللہ ہم کو بچا لے گا ایسے وقت میں، اس ڈسٹریس سے، اس کمیونٹی سے، پلیز اپنے مائکس بند کر دیجئے، میں میوٹ نہیں کر سک رہی ہوں، آپ میوٹ کر لیجئے پلیز. تو ایسے وقت میں وہ یہ پرومس کرتے تھے کہ اللہ ہم کو سیو کریں گے اگر اس مصیبت سے، تو ڈیفینیٹلی ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے. صحیح راستہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر ہم یہ مان لیں گے کہ اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے. نمبر 1 یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. نمبر 2 ہم یہ اکنالج کریں گے، ہم مان جائیں گے کہ اللہ ہی ہمیں بچانے والا ہے. نمبر 3 ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ کے ساتھ جس کو ہم شریک کرتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا اور نہیں آ سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں کون آپ کو بچاتا ہے جب آپ اس مصیبت میں یا کسی بھی مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان، میں، آپ، ہر کوئی، تمام انسان جو ہیں وہ کسی نہ کسی ٹائپ کی ایکسپیرینس دنیا میں کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکسپیرینس. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ لرن کرتے ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، تو وہ ڈسٹریس جو ہے وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پیریڈ آف ڈسٹریس ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی ٹائپ کی ڈارکنیسز، کئی ٹائپ کے اندھیرے جو ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جس میں لینڈ کے بھی ہوتے ہیں اور سی کے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کی ڈسٹریس ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یعنی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کے درمیان ہوتے، کسی ڈسٹریس کے بیچ میں، تو ہماری جو انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر جو ہے، وہ اوپر سے اپنے برڈنز کو ہٹا دیتی ہے، اپنے کورز کو ہٹا دیتی ہے، اور فیس ٹو فیس آ جاتی ہے، روبرو آ جاتی ہے، آمنے سامنے آ جاتی ہے. کس چیز کے ساتھ؟ حقیقت کے ساتھ. اور وہ حقیقت کا ہے ہمارے اندر، ہماری انسانی فطرت میں اندر ہے پہلے سے ہی. اور وہ فطرت کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت، the oneness of اللہ. ہم اس پہ جب ہم یہ سب اوپر سے کورز ہٹ جاتے ہیں تو اندر سے انسانی فطرت جاگ اٹھتی ہے. اور وہ انسانی فطرت جو ہے وہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے، وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ شرک جو ہے وہ غلط چیز ہے، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا غلط چیز ہے. یعنی وہ صحیح توحید کو ہمارے اندر کی فطرت سمجھتی ہے. اور ایسے وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے ہم پلیج جب کرتے ہیں، ہم یہ لرن کرتے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت فوراً بول دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور پھر ہم صرف اللہ سے ہی مانگتے ہیں وداؤٹ ڈوئنگ اینی شرک. نہ کسی پیر سے، نہ بزرگ سے، نہ کسی قبر سے، نہ کسی آستانے سے، نہ کسی سے بھی نہیں مانگتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں. اور ہم یہ بھی اس سے سمجھتے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں اس آیت سے کہ دعا جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لاؤڈلی بھی کر سکتے ہیں، ہمبلی بھی کر سکتے ہیں، اور ہم پرائیویٹلی بھی کر سکتے ہیں. اور دعا اگر ہم زور سے کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو پکارتے ہیں آواز، تو ہم کوئی شاؤٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم چیخ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم یل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اللہ کو زور سے پکارے ہیں، اس کا مطلب ہم شو آف بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہماری سلائٹ وسپر کو بھی، پلیز اپنے مائکس بند کر دیجئے، بہت شور ہو رہا ہے. تو اللہ جو ہے وہ ہماری ہلکی سی وسپر کو بھی، ہماری ہلکی سی سرگوشی کو بھی اللہ تعالیٰ سن سکتے ہیں. اور اللہ کو معلوم ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے اور ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم عاجزی میں، اپنے برے وقت میں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اس عاجزی کی وجہ سے پلیز مائک بند کر دیجئے. میں بہت پریشان ہوں، کسی کی مائک کھل رہی ہے اور کسی کا ویڈیو کھل رہا ہے. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر اس میں سب آپ کے بغیر حجاب کی تصویریں آ جائیں گی. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہیوملٹی میں، اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے کیونکہ وہ IIOC یا CIU کا میرے پاس نہیں ہے اس وقت اکاؤنٹ، میں فری اکاؤنٹ سے کر رہی ہوں جس میں 40 منٹ سے میں ختم ہو جائے گا. تو جب ہم
اللہ سے आजिज़ी से पुकारते हैं और कुछ डिफिकल्टी में अल्लाह से मांगते हैं, तो उससे क्या होता है, अल्लाह ताला की रहमत और ज्यादा जागती है। तो हम अगर आदी हो जाएंगे अल्लाह से खुफिया तौर पे सीक्रेटली अल्लाह से मांगने में, तो फिर हम पब्लिक में भी नहीं शर्माएंगे। अगर हम अल्लाह से मांग दे, अभी तो हम पब्लिक में शर्माते हैं ना, अल्लाह से मांग रहे हैं, लोग क्या समझेंगे, लेकिन अगर हम आजिज़ी से अकेले में मांगेंगे तो हम पब्लिक में भी मांगेंगे। और अगर हमारी आदत नहीं है दुआ मांगने की, तो हम किसी के सामने नमाज पढ़ने से भी हम कतराएंगे, हम किसी के सामने सजदा करने से भी शर्माएंगे। तो हमें ये एक और हम चीज सीखते हैं कि जब हम अल्लाह को कोई भी चीज प्रॉमिस करें कि मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगा, तो वी शुड फुलफिल आवर कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कह दिया अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे तो मैं इतना सदका दूंगी, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल, इतना सदका नहीं, मैं रेगुलरली सदका दूंगी, क्योंकि हम अल्लाह के साथ बार्गेन नहीं कर रहे होते हैं, हम अल्लाह से एक वादा कर रहे होते हैं कि अगर इस मुसीबत तो इंशाल्लाह ताला मैं सदका दूंगी, या मैं नमाज में अभी पाबंद नहीं हूं तो मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूंगी, या मैं रोजे रखूंगी, जो भी होगा। तो वो सब चीजें जो भी आप कहते हैं उसको फुलफिल करना है। अगर हम अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं, तो और हम ये कहते हैं भाई मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, वो तो मेरी एक इंटेंशन थी, तो उस वक्त क्या होगा, उसका मतलब ये कि हम नाशुक्री भी कर रहे हैं और हम अल्लाह के साथ वादा खिलाफी भी कर रहे हैं। अगली आयत पे आते हैं, आया नंबर 64, कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून। इसी के साथ रिलेटेड है कि आप कह दीजिए, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं आप कह दीजिए कुलिल्लाहु, यानी अल्लाह ही है, कुल अल्लाहु, अल्लाह ही है, युनज्जीकुम जो निजात देता है, वही लफ्ज है नज्जा युनज्जी तंजियतुन, फॉर्म 2, रूट लेटर्स है नून जीम वाव, कि अल्लाह ही है जो आपको निजात देता है। अल्लाह सेव्स यू, इट इज अल्लाह हु सेव्स यू फ्रॉम इट, मिनहा फ्रॉम इट, यानी जिस डिफिकल्टी में आप हैं उससे आपको निजात देता है। वमिन कुल्ली करबिन, और एंड ऑल्सो फ्रॉम एवरी डिस्ट्रेस, यानी एक तो आपको जिस मुसीबत में आप से हैं उससे भी, और हर तकलीफ से, हर डिस्ट्रेस से, यानी उर्दू में आप कहेंगे कि ये अल्लाह ही निजात देता है आपको इससे और हर तकलीफ से, हर मुसीबत से। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मा अंतुम तुशरिकून, फिर भी, यानी येट, स्टिल, अंतुम तुम या आप, तुशरिकून आप शिरक करते हैं, येट यू एसोसिएट पार्टनर्स विद हिम। और तुशरिकून का क्या है, रूट लेटर्स है शीन राम, शीन रा काफ, यानी शिर, और ये फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 4, अशरका युशरिकु इशराकुन, फॉर्म 4, यानी कि अल्लाह ताला आपको निजात दे देता है और उसके बाद भी आप अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, यू एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह। देखते हैं इसकी तफसीर क्या है। तफसीर है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको सेव करता है हर उस डिस्ट्रेस से, हर उस मुसीबत से जिसमें आप घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमा रहे हैं कि मुशरिकीन ऑफ मक्का को ट्रूथ का रियलाइज दिलाओ, उनको हकीकत बताओ, उनको रिमाइंड कराओ, उनको ये याद दिलाओ कि ये अल्लाह ही है जो आपको इस डिस्ट्रेस से निकालता है, और जिस चीज के लिए आप उसे कॉल करते हो, इसके अलावा हर उस डिस्ट्रेस से, हर उस मुसीबत से जो आप अपनी जिंदगी में फेस करते, याद रखें, हर डिस्ट्रेस से मुझको, आपको, कुल मोमिनीन मोमिनात और कुल इंसानियत जो भी है, सबको अल्लाह ताला ही किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है, और वो ही निकालता है। इस अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है जो हमारी दुआ को, हमारी पुकार को जवाब दे सके, यानी वो सुनेगा भी तो, पहले तो अगर वो जिंदा है वो सुन रहा है, वो आपको निकाल नहीं सकेगा, अगर वो मुर्दा है तो वो सुन भी नहीं सकता है, और वो ना आपको सुन सकता है ना आपको इस मुसीबत से निकाल सकता है। लेकिन ये सब देख के भी, जान के भी, हमें तकलीफ से आराम भी मिलता है, कंफर्ट भी मिलती है, वो डिस्ट्रेस दूर भी हो जाती, फिर भी लोग क्या करते हैं, शिर्क की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी ये कितना स्ट्रेंज है, कितना अजीब है कि हम अल्लाह से धोखा कर रहे हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें उससे निजात देता है, और फिर हम जाके किसी और का शुक्र अदा करते हैं। ये क्या चीज है, ये इग्नोरेंस है, ये जाहिलियत, जहालत है, और ये जहालत हमें ले डूबती है। हम याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि आप इनसे कहिए कि ये इनका क्या स्ट्रेन्ड एटीट्यूड है, इनका क्या रवैया है, इनका क्या बिहेवियर है, कि आपको वो निजात दिलाता है फिर भी आप उसके साथ शिरक कर लेते हैं दूसरों को। और ये बिहेवियर अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ डिसबिलीवर्स का है, सिर्फ काफरों का है, बहुत से मुसलमान, मेरे और आपके जानने वाले भी यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी कोई ट्रायल होती है, कोई भी आवर्स ऐसे आते हैं जिसमें हम परेशान होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम
بجائے اللہ سے مانگنے کے ہم انسانوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ادھر ادھر سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا شپ اگر ڈوبنے والا ہے یا کچھ ہونے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی سوچیں گے پتہ نہیں ریسکیو ٹیم کب تک آئے گی، اللہ ریسکیو ٹیم کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم کو بچانے کیوں نہیں آ رہے، آگ لگ جائے آپ کہتے ہیں فائر فائٹرز ابھی تک نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا فائر فائٹرز آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ حکم دے گا تو وہ فائر فائٹرز آپ کو بچا سکیں گے، وہ ریسکیو ٹیم جو آئے گی وہ آپ کو سمندر میں سے، کشتی میں سے بچا سکے گی۔ لیکن ہم اتنے امپریس ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے، دوسری چیزوں سے، کہ ہم اسباب کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان ریزن کو شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں ڈوب رہے ہیں، ہم کیوں جل رہے ہیں، ہم آگ سے کیسے بچیں گے، اور سم ہاؤ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پکارے، کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم شرک کرنے لگ جائیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمیں اس تکلیف میں سے نجات دے سکتے ہیں۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی آئے اللہ کو پکاریں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کوئی بھی ڈیفیکلٹی سے اللہ ہم کو نجات دلا دے تو سب سے پہلے ہم نے کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ بچا رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک آسان طریقہ، جب بھی آپ کے کوئی ڈسٹریس دور ہو جائے، آپ اسی وقت اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کی مشکل آسان کر دی، اللہ نے آپ کی تکلیف دور کر دی، اللہ نے آپ کی بیماری دور کر دی۔ اس کے بعد اپنا پھل پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو بھی کریں، صدقہ دیں، جو بھی، وہ سب چیزیں آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے کریں۔ اللہ نے ان اسباب کو ہمارے لیے کام کروایا، ہی میڈ دی اسباب ورک فار اس۔ اس نے، اللہ نے ہمارے لیے ریسکیو کے لیے بھیجا۔ دوائی بھی آپ کھاتے ہیں، دوائی کھاتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈاکٹر بہت اچھا تھا، اس نے بڑی اچھی دوائی دی ہے، اس دوائی سے میں ٹھیک ہوتی ہوں۔ دوائی سے کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہی دوائی، وہی ٹائلینول آپ پہ اثر کرے گا، مجھ پہ نہیں اثر کرے گا۔ وہی موٹرین مجھ پہ اثر کرے گا، آپ پہ نہیں کرے گا۔ وہی اینٹی بایوٹک آپ کے کام آئے گی، مجھے نہیں کام آئے گی۔ تو اسی لیے جو میڈیسن نے ورک کرنا ہے، نہ یہ ڈاکٹر کا کمال ہوگا، سارے ڈاکٹرز اپنی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ورنہ میں کئی دفعہ آپ لوگ کو کہہ چکی ہوں کہ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا کسی کو بچانا، نہ اس کے ماں باپ کبھی مرتے، نہ اس کی اسپاؤسز، یعنی اگر میاں ہے تو بیوی نہیں مرتا، بیوی ڈاکٹر نہیں مرتی، بیوی ڈاکٹر ہے تو میاں نہیں مرتا، اور ان دونوں میاں بیوی میں جو بھی ڈاکٹر ہے ان کی اولاد بھی نہیں مرتی۔ کون اپنے بچے کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ تو اسی لیے جو ورک کرنے والی چیز ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہم بیفور وی تھینک ادر پیپل، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہم ناشکری سے بچ جائیں گے۔ ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 65۔ تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ یہ آیت کر لیں گے، ذرا لمبی آیت ہے اور صبر سے سننا ہوگا کیونکہ اس کی ذرا تفسیر بھی پھر تھوڑی سی لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ قل، کہہ دیجئے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آیت میں بھی، دوسری آیت میں بھی، تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، قل یعنی کہہ دیجئے، هو القادر، یعنی وہ وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ آل کیپیبل ہے۔ کون؟ اللہ۔ علی ان یبعث، علی یعنی اپون یا ٹو آپ کہہ سکتے ہیں، یبعث، یبعث ان یبعث، جب ان آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یبعث نہیں ہوگا، یبعث آئے گا۔ ان یبعث، ٹو سینڈ یعنی کہ وہ بھیجے، علیکم اپون یو، عذابن یعنی پنشمنٹ سے، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، ہی از آل کیپیبل، یہ وہ قادر ہے، القادر، آل کیپیبل ٹو سینڈ اپون یو پنشمنٹ، عذابن۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ وہ بھیج دے آپ پر کوئی عذاب۔ من فوقکم، فوق کیا ہوتا ہے؟ اوپر، فرام ابو یو، آپ کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا اور فرام بینیتھ یور فیٹ، ارجلکم یعنی آپ کے قدموں سے، آپ کے پیروں، یعنی آپ ان سے کہتے ہیں، انگلش میں ہے فرام ابو یو اور فرام بینیتھ یور فیٹ، اردو میں ہے تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے یا پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعن، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ یاد رکھیے گا، او یعنی اور،
یلبسکم، میں آپ کو تفسیر میں بتاتی ہوں یلبسکم کیا ہے. اس میں سمپلی آپ یہاں پر لکھ لیجئے اور ٹو کنفیوز یو، یلبسکم اور ٹو کنفیوز یو شیعن. شیعن کا مطلب ہے انٹو گروپس، انٹو سیکٹس، انٹو پارٹیز. شیعہ یعنی ایک شیعہ ایک پارٹی. وَيُذِيقَ اینڈ میک یو ٹیسٹ، یوزیقا اینڈ میک یو ٹیسٹ، ذائقہ سے ہے بعدکم، میک یو ٹیسٹ فرام ون اندر بأسا وائلنس، بعد آف دی ادر. یعنی کہ پورا سینٹینس بعدکم بعد سے بعد، ٹو ٹیسٹ دا وائلنس، the violence نہیں، violence سوری غلطی کہتے ہیں، ٹو ٹیسٹ دا وائلنس آف ون another. دوبارہ سے یہ لکھیں، میں نے تھوڑا ٹیڑھا ویڑا کر دیا. اور ٹو کنفیوز یو یعنی اللہ کے عذاب یہ، اور ٹو کنفیوز یو اوپر سے عذاب آ سکتی ہے، نیچے سے عذاب آ سکتی ہے، اور کیا، اور ٹو کنفیوز یو انٹو گروپس اور انٹو سیکٹس اینڈ میک یو ٹیسٹ دا وائلنس آف ون another. اردو میں آپ لکھیں یا وہ تقسیم کر دے آپ کو گروہوں میں، یا تقسیم کر دے گروہوں میں آپ کو، اور چکھائے مزہ ایک کی طاقت کا دوسرے کو. ایک کی طاقت کا بھی کہہ سکتے، ایک کا ظلم کو، وائلنس ہے نا، یعنی ظلم کا بھی دوسرے کو. ایک کا تشدد، وائلنس ہے تشدد، ایک کی تشدد کا، ایک کے ایول کا دوسرے کو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. انظر آپ دیکھیے، سی دیکھیے، آپ دیکھیے، کیفا یعنی کیسے، ہاؤ، نصرف we explain al-ayat, the signs, لعلہم یفقہون, so that they may understand. دیکھیے کس کس طرح ہم تصریف کرتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ وہ سمجھے. اب اس کی میں نے آپ کو بتایا تفسیر تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ اس میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. اللہ تعالیٰ پریویس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ ہر قسم کی ڈیفیکلٹی ہم سے دور کر سکتے ہیں. ہی از دی اونلی ون جو ہمارے اوپر سے ہر قسم کی تکلیف کو، مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. کس چیز سے؟ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے. اور کس کی دور کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو ڈیفیکلٹی میں پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. بہت کلیئر تھا پچھلی دو آیتوں میں، 63 میں اور 64 میں. اس آیت میں، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ہم کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے نکالتے ہیں، جس طرح آپ کی دعا سنتے ہیں، جس طرح آپ کی مدد کو آتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس قادر ہے، اس کے پاس انلیمیٹڈ ایبیلٹی ہے. اللہ قدیر ہے، قادر ہے ٹو برنگ اباؤٹ سفرنگس، ٹو برنگ اباؤٹ پنشمنٹس دیٹ وی کین ناٹ انڈیور، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں نکالتے بھی ہیں مصیبت سے، لیکن اللہ ہمیں پنشمنٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈالتے ہیں. 3 قسم کی پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے. من فوقکم یعنی کہ جو اوپر سے آتی ہے جو عذاب، من تحت ارجلکم جو فوقکم یعنی آپ کے، اور من تحت ارجلکم اور جو آپ کے قدموں کے یا پیروں کے نیچے سے آتی ہے. اور تیسری جو بتائیے جو میں نے کہا امپورٹنٹ ہے، اور سب امپورٹنٹ ہے، اور یلبسکم شیعن، اور وہ ایسی جو آپ کو کنفیوز کر دیتی ہے اور وہ آپ کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اس کے یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 3 قسم کے عذاب ہیں. اس قسم کے عذاب کو فردر سب ڈویژنز بھی ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ فارمز بھی ہو سکتے ہیں، انہی کائنڈس کے. اور یہ ایگزامپلس جو ہیں ہم دیکھتے آئے ہیں، پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے. پاسٹ کمیونٹیز میں اگر آپ دیکھ لیں کس کس قسم کی پنشمنٹ آئی ہیں. تھوڑی سی پیغمبروں کے حالات دیکھ لیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں، آلریڈی میں نے آپ سے کہا کہ اس کی تفسیر میں تھوڑی ڈیٹیل ہوگی. فرسٹ قسم کی پنشمنٹ کون سی ہے؟ پہلی قسم کی جو اوپر سے آتی ہے، فوقکم، اللہ تعالیٰ کے جو من فوقکم جو اوپر سے آتی ہے آپ کے. کس کے اوپر سے آئی تھی؟ ہاں، اس پہ اگزامپل دیا اسکالرز نے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر طوفان نوح آیا، رین سٹارم آئی، تھنڈر، بارش، سب کچھ آیا اور طوفان آیا. تو وہ کیا تھی؟ اوپر سے آئی، طوفان نوح. قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو کیسی تکلیف آئی، اس کو کیا پنشمنٹ آئی؟ اس کو ونڈ سٹارم آیا، اس کے ساتھ طوفانی ہوائیں آئیں ان کے اوپر. اور سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بتائی. قوم نوح کا آپ سب کو معلوم ہے، طوفان آیا، سیلاب آیا. اس میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورہ فصلت میں، آپ چیک کر لیجئے گا، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 16. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی. اور کہیں پر لکھا ہوا ہے 7 دن اور 8 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں، مطلب یہ اتنے دن ان کے اوپر طوفان ہوا آتی رہی.
اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان ذلت اور رسوائی کے عذاب اور مزہ چکھا دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا میں عذاب چکھا ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ جو ان کے اوپر عذاب تھا. اور آخرت کا بھی اللہ تعالیٰ اسی میں ذکر کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. قوم لوط کے اوپر کیا آیا؟ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. اور بنی اسرائیل پہ کیا آیا؟ بنی اسرائیل کے اوپر آیا، ان کے اوپر بارش بھی آئی. کس چیز کی بارش ہے؟ خون کی بارش آئی. خون کی بارش ہے. ان کے اوپر مینڈک بھی آئے. مینڈک آ گئے، پورے ہر جگہ پہ پھیل گئے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے ابرہا کون تھا؟ ابرہا آپ کو یاد ہے جو خانہ کعبہ پہ چڑھ دوڑا تھا، یمن کا رولر، کرسچن رولر تھا. وہ اپنی آرمی کو پلیز اپنی مائک بند کیجئے اور پلیز اپنا ویڈیو بند کیجئے. میرے پورے لیکچر میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، جس کا بھی کھلا ہوا ہے پلیز بند کیجئے. اور جو بھی آپ چل کے جا رہی ہیں پلیز آپ بند کیجئے، آپ نظر آ رہی ہیں. اور پھر ابرہا جو تھا رولر آف یمن جو تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنی آرمی لے کر آیا تھا. کس چیز کی آرمی؟ ہاتھیوں کی آرمی لے کر آیا تھا. اور وہ جو ہاتھیوں کی بڑی آرمی لے کر آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے تباہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے طائرن ابابیل کیا بھیجے؟ ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بحجارۃ من سجیل، انہوں نے پتھروں سے، کس سے؟ جو بیکڈ کلے کے پتھر ہوتے ہیں، اس سے ان کو کیسے بنا دیا؟ کعصف مأکول. لإیلاف قریش آپ پڑھ لیجئے پورا، یہ آپ سب کو معلوم ہے. تو یہ ایک ٹائپ کا پنشمنٹ ہے، یعنی اوپر سے پنشمنٹ آنے والا جو ہوتا ہے یہ وہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرے قسم کا پنشمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو کہ آپ کے قدموں کے نیچے سے آ رہا ہے، جو آپ کے فرام بلو یور فیٹ یا انڈر یور فیٹ یا آپ کے قدموں کے نیچے سے آ رہا ہے، یہ وہ والی پنشمنٹ ہے. اس میں کیا ہے؟ جو نوح علیہ السلام جو تھے، ان کے پاس آپ نے دیکھا اوپر سے بھی پنشمنٹ آئی، لیکن ان کے پاس نیچے سے بھی پنشمنٹ آئی. اور وہ کون سی پنشمنٹ تھی؟ ان کے پاس سیلاب بھی آیا. ان کے پاس سیلاب بھی آیا. تو یہ پنشمنٹ ان کے پاس جو آئی، اوپر سے نیچے سے دونوں طرف سے آئی. جو گراؤنڈ کا واٹر تھا نا، جو زمین کا پانی تھا، آپ نے پڑھا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وہ ہر طرف پھیل رہا تھا. وہ پانی جو ہے پھیل رہا تھا، اور جہاں بھی ہوتا تھا وہ ان کو پکڑ لیتا، وہ گرپ ہو جاتے تھے ان دو پنشمنٹس میں، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، سیلاب سے بھی اور طوفان سے بھی. پھر فرعون کے لوگوں کو کیا پنشمنٹ آئی؟ وہ لوگ اتنے اس میں دریا میں ڈوب گئے، سی میں ڈوب گئے وہ لوگ. اور یہ ان کو کہاں سے آیا؟ نیچے سے آیا، کیونکہ جو آپ کو ڈبا دیتی ہے وہ نیچے کی ہے. قارون کو کیا پنشمنٹ آیا؟ قارون کو یہ پنشمنٹ آیا کہ وہ اپنے خزانے سمیت زمین نے اس کو نگل لیا. زمین نے اس کو نگل لیا. تو اس آیت پہ کامنٹ کرتے ہوئے، اس آیت پہ تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد نے کہا کہ یہ پنشمنٹ جو اوپر سے آتی ہے نا، اس میں ایک پنشمنٹ یہ ہے جو کرول رولرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ظالم آپ کے لیڈرز ہوتے ہیں، اور مرسیلیس آفیشلز ہوتے ہیں. آپ کے ایسے ہوتے ہیں، ظالم آفیشلز ہوتے ہیں، وہ جب لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو رول کرتے ہیں. یہ اوپر کی پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پنشمنٹ جو نیچے سے آتی ہے، وہ انہوں نے یہ بتایا مجاہد نے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں، آپ کے جو سرونٹس ہیں، وہ ٹریٹرز بن جاتے ہیں اور تھیپس بن جاتے ہیں. کچھ ایگزامپلس اس کے یہ بھی ہیں کہ کبھی کسی کو ارتھکویک آتا ہے، ارتھکویک میں کوئی تباہ ہوتا ہے، کوئی لینڈ سلائڈز میں تباہ ہوتے ہیں، کوئی سنو سٹارم میں، کوئی ٹورنیڈوز میں، ہریکینز میں، سائیکلونز میں، کوئی والکینو کے ایرپشن سے، کوئی سوئل ایروژن سے، کچھ فلڈنگ سے. یہ تمام چیزیں جو اچھی خاصی ڈراؤنی چیزیں ہیں. اس میں انسان دیکھے سونامی بھی آیا، ان سب چیزوں سے انسان یہ سوچے کہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، صرف اللہ ہے. اور جب ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں تو اس آیت کا ہم پہ ایک بہت اسٹرانگ ایفیکٹ ہوتا ہے، بہت فورسفل ایفیکٹ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے، جو اللہ چاہے. لیکن ہم بہت خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اذکار بتائے ہیں، جس سے ہماری ہر طرف سے پروٹیکشن ہوتی ہے. اور یہ دعا کون سی ہے؟ ہم روزمرہ کی دعا میں پڑھتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اس کو آپ پورا پڑھیں. اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ سے ہم فارگیونیس مانگ رہے ہیں، عفو والعافیہ، اور پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ہمیں دین میں بھی اور دنیا میں. آپ پڑھ لیجئے گا پوری دعا، میں آپ کو
کو خالی ابھی میرے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو خالی اس وقت ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو صرف جلدی جلدی اس کا ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے عفو والعافیہ یعنی فارگیونیس بھی مانگتے ہیں اور پروٹیکشن بھی مانگتے ہیں. کس چیز میں؟ اپنے دین میں بھی اور اپنے دنیاوی افیئرز میں بھی اور اپنے اہلی و مالی، اپنی فیملی کے لیے بھی اور اپنے مال کے لیے بھی. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم استر عوراتی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیکرٹس کو چھپا کے رکھیں اور ہمیں بچائیں سفرنگ سے. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ہمیں آگے سے بھی بچائیں، ہمیں پیچھے سے بھی بچائیں، ہمیں رائٹ سے بھی بچائیں، ہمیں لیفٹ سے بھی بچائیں اور ہمیں اوپر سے بھی بچائیں. یہ سب دعائیں ہم کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو ہے نیچے سے بھی کوئی بھی اگر ہے من تحتی، اس میں سے بھی ہم نے بچا کے رکھے. تو عافیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عافیہ ہوتی ویل بینگ یعنی خیر و عافیت جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں ہمارا ایمان بھی آتا ہے، اس میں ہماری ہیلتھ بھی آتی ہے، ویلتھ بھی آتی ہے، اس میں سیفٹی آتی ہے فرام اینی تھنگ جو کہ ہمارے لیے ہارمفل ہو. اور جب تک ہمارے پاس ایمان ہمارا انٹیکٹ ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، اس وقت تک سمجھ لے کہ ہم عافیت میں ہیں. جب تک ہم افلکشن سے بچے ہوئے ہم عافیت میں، جب تک ہم ہیلدی ہیں اور ہر بیماری سے بچے ہوئے ہم عافیت میں، جب تک ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کسی کا محتاج نہیں ہے ہم عافیت میں، اگر ہم زندہ ہیں تو ہم عافیت میں، اگر ہمارے بچے ہماری اولاد اور وہ سب پروٹیکٹڈ ہے ہارم سے، مصیبت سے بھی اور شر سے بھی، ہم عافیت میں. یعنی یہ سب انکلوڈ ہوتا ہے عافیت دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں. تو یہ بہت پاورفل دعا ہے. یہ دعا آپ روز پڑھیں، آپ روز پڑھیں صبح اور شام کی یہ دعا ہے. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے علاوہ آخرت کی بھی ہم عافیت مانگ رہے ہیں کہ اگر ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. تیسری ٹائپ آف پنشمنٹ ابھی مجھے شروع کرنا اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو گیا میں بتا دوں گی، اگر نہیں ختم ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئی ول کنٹینیو. تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ جو ہے وہ یلبسکم شیعن، یعنی کہ یلبسکم کا مطلب یہ روٹ لیٹرز ہیں لام با سین. اس کا مطلب یہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مکس کر دیں، اس طرح مکس کر دیں کہ وہ جمبل اپ ہو جائے اور ہم کنفیوز ہو جائیں اور ہم اس کو الگ نہ کر سکیں، سیپریٹ نہ کر سکیں. شیعن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی گروپ ہوتا ہے یا گروپ یا سیکٹ. تو اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ ہم لوگ کیوں گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نہیں، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ پنشمنٹ ہے. اور کبھی کبھی سیم فیملی کے اندر، ایک فیملی میں ہم دیکھتے ہیں ممبرز آف دا سیم فیملی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، بات نہیں کر رہے، مل نہیں رہے، عید بھی اکٹھے نہیں گزار رہے. تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے بیچ میں اسٹرگل چل رہی ہے، کبھی دیکھتے ہیں میاں بیوی کے بیچ میں اسٹرگل چل رہی ہے. یہ جو اسٹرگلنگ ہے نا یہ سلو ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے. یہ کیا ہوتا ہے ایک منٹ میں ڈسٹروائے نہیں کر دیتی آگ کی طرح، یا سمندر میں ڈبا نہیں دیتی ہے، یا طوفان نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈے آفٹر ڈے، نائٹ آفٹر نائٹ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ بہت ہی خراب پنشمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو مزہ چکھاؤں گا اس وائلنس کا جو آپ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. یعنی ایسی حالت میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹارچر کرتے ہیں. ہمارے ارد گرد سب ہمیں نظر آتے ہیں یہ کرتے، سب نہیں بہت لوگ نظر آتے ہیں ایک دوسرے کا ابیوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں، ایک ریلیجیس گروپ دوسرے ریلیجیس گروپ کی مسجد میں بامبنگ کر رہے ہیں، ایک گروپ دوسرے گروپ کو قتل کر رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ کسی کانسپریسی کا حصہ نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایک پنشمنٹ ہے، ایک سزا مل رہی ہے اور اللہ کی طرف ہے. اور ایسی سفرنگ جو ہے وہ ہم کو بہت ہی مطلب یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ. اللہ تعالیٰ الاؤ کر دیتا ہے کہ یہ گروپس میں بٹ جائیں اور پھر اس کے بعد یہ گروپس جو ہیں یہ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں. تو پیریڈ ہسٹری میں بھی ہم کافی دیکھتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے لاز نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا لاز سب پہ چلے، جس طرح ایک کنٹری چاہتا ہے کہ دوسری کنٹری کے اوپر بھی میرے لاز چلے. اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کنٹریز جو ہے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں بیکاز یہ لاز صرف اپنے اوپر نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے اوپر بھی یہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کنفیوزڈ سچویشن آ جاتی ہے جب لوگ سمجھتے ہیں یہ ون کمیونٹی ہے لیکن ان ریالٹی یہ سب ایک دوسرے سے دشمن ہو گئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سب سربینٹ ہو گئے ہوتے ہیں اور دونوں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کو ہم لوگوں کو چاہیے، مجھ کو اور آپ کو اور جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں، کہ ہم اس قسم کے ایڈوکیٹس بنیں کہ ہم سیکریفائس کریں اور ہم ہارڈشپس کو انڈیور کریں.
اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر لیں کہ لا صرف اللہ کا ہی ہے، میں اور آپ لاز نہیں بنا سکتے۔ ہم پروفٹس کی ہسٹری بھی اگر دیکھ لیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا اور اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اپنے کہ بھئی اس وقت تک میں آپ لوگوں کو فتح نہیں نصیب کروں گا جب تک کہ آپ لوگ اللہ کی راہ پر نہیں چلے، ایک راہ پر نہیں چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس آیت کو، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس پہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور بنی معاویہ کے مسجد کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت پڑھی اور ہم سب نے ان کے پیچھے 2 رکعت پڑھی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی۔ ایک میں نے اللہ سے مانگا کہ وہ میں آپ کو یہ بھیج دیتی ہوں کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ سے بھی کم ہے، بلکہ چند سیکنڈ ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث بھیج دیتی ہوں کہ 3 چیزیں اللہ نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ان کی سن لی اور 1 چیز نہیں دی۔ صحیح مسلم میں ہے، اور دوسری حدیث بھی میں آپ کو بھیج دیتی ہوں انشاءاللہ، بیکاز ٹائم ختم ہو گیا۔ بٹ جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر، یہ جو ڈفرینسز کی میں بات کر رہی تھی نا، یہ ڈفرینسز جو ہیں یہ عقیدے میں ہے۔ یہ ڈفرنس نہیں، اب اس میں ہے 2 منٹس۔ اچھا، تو عقیدے میں ہے ڈفرینسز، یہ نہیں کہ فقہ کی ڈفرینسز۔ کبھی کہ ہم سمجھتے ہیں یہ فقہ کی ڈفرینسز ہیں، اور فقہ کی ڈفرینسز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ صحابہ بھی جو تھے وہ بھی آپس میں ڈفر کرتے تھے، ڈفرنٹ ان کے کنکلوژنس ہوتے تھے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس ہے، ہم جو فالو کرتے ہیں، ہم کوئی ڈیویٹڈ سیکس کو نہ فالو کریں، ہم کسی اور کو نہ فالو کریں، جو بدعہ کرتے ہیں ان کو نہ فالو کریں، پیپل آف بدعہ کو نہ فالو کریں۔ جو میجورٹی آف اسکالرز ہیں، یعنی جو کہ ہمارے 4 اسکالرز ہیں، 4 امام ہیں یا ادر اسکالرز ہیں، ہم ان کو فالو کریں۔ ہمارے جو 4 اسکالرز ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام حنبل اور امام شافعی، ہم ان کو فالو کریں تو میجورٹی آف اسکالرز ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ فنڈامنٹل بلیفز میں نہیں ہے، عقیدے کی ایشوز نہیں ہے، بدعہ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم کسی بھی ایک کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ میں آپ کو اس میں لکھ کے بھیج دیتی ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو جو بھی اس بلیف سے ہٹے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل البدع میں سے ہو گیا۔ اب ہم کیا سیکھتے ہیں اس سے؟ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی کلیمٹی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوبارہ یہ مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ مصیبت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی فارم میں بھی آ سکتی ہے، اور کئی مرتبہ بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ عاجزی سے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ مصیبتیں ہر قسم کی ہو سکتی ہے، ٹینجیبل بھی اور انٹینجیبل بھی، یعنی فزیکل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، طوفان آئے، آندھی آئی ہے، اور ٹینجیبل بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمیں اوپریس کر رہا ہے یا ہم کسی کو اوپریس کر رہے ہیں۔ یہ ڈس یونٹی بھی ہو سکتی ہے فیملی میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہسبینڈ اور وائف الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، جو بھائی بہن وہ الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو جب بھی ایسی، یا تو بچے پیرنٹس کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں، یا پیرنٹس بچوں کے لیے نیگلیجنٹ ہو رہے ہیں، بس یا تو کوئی باس کسی کا برا آ گیا یا کسی کا سب آرڈینیٹ برا آ گیا، بس یاد رکھیں کہ اس امہ کو جو ہے وہ اگر وہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے تو ویریس سیکٹس میں جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے وہ ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جب ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، ہماری کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کو حدیثیں جو ابھی میں نے پوری طرح نہیں بتا سکی